اگر میں ابھی کہوں کہ صاحب رزق دینے والا تو اللہ ہے، ابھی آپ میں سے ہر آدمی بڑے پرشور طریقے سے کہے گا کہ بے شک بے شک، لیکن اتنا ہی خوف زدہ ہیں ہم اپنے باس سے کہ نوکری سے نہ نکال دے، اس کے ہر غلط اور صحیح آرڈر کو ماننے کو تیار ہیں. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ عزت دینے والا تو رب ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، آپ بڑے پرشور طریقے سے میری تائید کریں گے کہ جی بے شک، لیکن ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں دوسرے کی اس دھمکی سے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا ورنہ یہ کام کرو. اسی طرح جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا ایک حساب تو اسی کے پاس ہے، اور موت کا ایک دن معین ہے. دیکھیے ابھی آپ سب لوگ بڑی پرزور تائید کریں گے میری، لیکن اتنا ہی ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کوئی بھی گولی مارنے کی دھمکی دے کے ہم سے کچھ کام کرا لے. تو عجیب چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہم اتنے پر ایمان ہیں، ایسا یقین ظاہر کرتے ہیں، اور اسی خوف سے ہم غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جو چیزیں رب نے اپنے ذمے لے لی ہیں، اس کا وعدہ کر لیا ہے، وہی اس سے مانگتے پھرتے ہیں. وہ تو کہہ چکا کہ میں تمہیں پالوں گا، تمہیں رزق دوں گا، تو اس کو میں ہر 2 منٹ کے بعد بتانے جاتا ہوں یا اللہ میرے کنستر میں آٹا ختم ہو گیا، آٹا دے دے. تو جو چیز اس نے اپنے ذمے خود لازم کر لی اور اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی اور کہہ دیا کہ یہ ذمہ داری میری ہے، تو پھر ان چیزوں کا اس سے کیا مانگنا. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی یہ حقیر ترین چیز ہے میری نظر میں، تو ہم اس سے اتنی حقیر چیز مانگتے رہتے ہیں. لیکن وہ چیز جو وہ ہم اس سے کیوں نہ مانگیں، اس نے جس کا وعدہ نہیں کیا، اپنے ذمہ داری نہیں بنائی، تو اس سے اس کا رحم مانگا جائے، اس سے اس کا فضل اور کرم مانگا جائے، اس سے اس کی رحمت اس سے مانگی جائے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب رب ہمارا سب سے اونچی شان والا ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو اس کے شایع نشان ہو. اس کے شایع نشان تو اس کی صرف اپنی ذات ہے، تو پھر اس سے اس کی ذات کیوں نہ مانگ لی جائے کہ اللہ تو اپنا آپ عطا فرما.